أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین، جس طرح کے روزے فرض کر دیے گئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیں، روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت کا باعث ہیں۔ روزہ اصلاحی طور پر ہر اس چیز سے باز رہنے کا نام ہے جس کی طرف نفس کشش کرتا ہے۔ نفس کی کشش کو توڑنا روزہ ہے۔ نفس کی کشش سب سے جو اہم ہے وہ دو چیزوں کی طرف ہوتی ہے، کھانے پینے کی طرف اور جماع کرنے کی طرف۔ تو جماع یعنی سیکشول، جو بندہ اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو گویا نفس کی خواہش یہ کھانے پینے اور جماع کرنے کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں سے باز رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اسی طرح سے جو خاص بندے ہوتے ہیں، یہ تو عام بندے ہیں نا، جو کھانے پینے اور جماع سے باز رہتے ہیں تو وہ ان کا روزہ بن جاتا ہے۔ جو خاص روزے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تمام منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور جو خاص الخاص ہوتے ہیں نا بندے، جو بڑے خاص الخاص ہوتے ہیں، ان کا روزہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا باقی سب کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو روزے کی تین جو ہے نا قسمیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک عام بندے کا روزہ، عام بندہ کھانا پینا اور جماع سے بچنے کا نام ہے روزہ اس کا۔ جو بندہ خاص ہوتا ہے اللہ کا، اس کا تمام جو اللہ نے جو کچھ بھی منع کیا ہے سب سے آزاد ہو جاتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا بندہ جو خاص الخاص اللہ کا غلام ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا باقی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کے ساتھ ہی ربط رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کا ہی ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ والی وہ مثال بن جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی شان جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا اللہ کا قربت والا بندہ ہوتا ہے۔ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ کھانا شہوت لاتا ہے، پھر شہوت سے بندہ جماع یعنی زنا یا بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کھانا اندر نہیں آئے گا تو بندہ زنا کی طرف، بے حیائی، برائی کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اگر ایک چیز بند کرو گے تو دوسری خود بخود بند ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ اتنا رمضان شریف میں کھاتے ہیں کہ بس وہ کھانا تو اتنا کھانا چاہیے جتنا یعنی کہ مناسب ہے، بلکہ بہت جتنا کم کر سکتے ہیں کریں، تاکہ بندے کو روزے میں بھوک کا یعنی احساس ہو۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے نا کہ تو اس وجہ سے روزہ جو ہے وہ بندے کو احساس دلائے۔ تو اگر زیادہ کھانا کھا لیں گے تو شہوت بندے کے اندر اور زیادہ پیدا ہو جائے گی، تو بندے کو بے حیائی، برائی اور غلط چیزوں کی طرف خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کھانے کا بھی اتنا مختصر کھائیں، اور تاکہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر بے حیائی، برائی اور نفس یا زنا یا جماع کی طرف جو خواہشات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ شہوت کا توڑ ہے، یہ جماع، زنا، بے حیائی، برائی سے بچاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے شہوت بڑھتی ہے اور انسان کی جماع یا زنا کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کھانا کم ہی کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، یعنی
اتنا کم جس سے صرف زندہ رہا جائے۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرغن غذا کھاتے ہیں اور چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، تو بس ان کا روزہ کہاں ہوتا ہے، وہ تو بس شہوت میں ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے مرغن کھانا اور چٹپٹی چیزیں کھانا جو ہے، یہ تو بندے کو جو وہ شہوت اور اس طرح کی چیزوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، اور جمع یا زنا جو ہے وہ اس کی طرف بندے کا خیال ہوتا ہے۔ تو روزہ تو ان سے تعلق توڑتا ہے جو بے حیائی برائی کی طرف خیال جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرے بندہ مرغن اور چٹپٹی چیزوں کو کم کر لے، اور اس سے یہ چسکے جو ہے یہ جو کھانے پینے کے نہ لے اور ان سے بچ جائے، اور روزے کی جو روحانیت ہے اس کی طرف آئے اور سادہ کھانے میں آ جائے۔ تو سادہ کھانا ماشاء اللہ خوبصورت ہوتا ہے، اور بندے کے اندر جو ہے وہ شہوت اور اس طرح کی چیزیں جو بے حیائی برائی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اس لیے روزہ کھانے پینے اور جماع یعنی زنا اور بے حیائی برائی سے دور رہنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوانوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری طاقت شباب یعنی جوانی زوروں پر ہو تو پھر خطرہ ہوتا ہے زنا نہ ہو جائے، بے حیائی نہ ہو جائے، برائی نہ ہو جائے، غلط کام نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، جب تمہاری طاقت شباب جوانی زوروں پر ہو تو نکاح کرو، کیونکہ نکاح سے آنکھ برائی سے بچ جاتی ہے، اور فرج یعنی جسم کی وہ جو حصے جو کہ وہ زنا سے بچ جاتے ہیں، اور جس کو طاقت نہ ہو وہ نکاح کرنے کی تو وہ روزے رکھے۔ تو روزہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تمہاری شہوت کو توڑ دے۔ تو یہ ہے بات۔ تو روزہ جو ہے شہوت نفسانی کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ آپ نکاح کر لو تاکہ آپ بے حیائی برائی سے بچ جاؤ۔ اب غور کریں کہ ایک بندہ ایک زنا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، آپ دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی کے پاس بھی چلے جائیں، ایک دفعہ کا زنا کیا ہوا، چاہے آپ اس کو پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ خرید لیں، اور آپ اس زنا کے بدلے میں معافی کے طور پر دے دیں، کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ یعنی معافی اس کی قبول تھوڑی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کم ہیں۔ یعنی یہ جو گناہ ہے بندے کا، جو ایک دفعہ زنا کیا ہوا جو ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب خرید کر آپ ایک پلڑے میں ڈال دیں اور دوسرے پلڑے میں زنا ڈال دیں جو بے حیائی کی ہے، تو زنا کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ساری دنیا اور جو اس کی چیزیں ہیں یہ کم ہوگی۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اگر بندہ آنکھیں آنسو بہائے، توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کر دے، تو اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ معاف کر دے۔ ورنہ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ جمع کر کے آپ ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں زنا اور بے حیائی ڈال دو، آپ یقین کرو کہ زنا کا پلڑا، بے حیائی کا پلڑا، یہ ایک برائی ہے۔ جو دنیا اور اس کی معافیا جو کچھ ہے وہ سب کچھ جو ہے ایک طرف ہے، لیکن زنا ایک ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ اس زنا کا پلڑا نیچے چلا جائے گا، اور وہ دنیا اور اس کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہلکی ہو جائیں گی۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ اسے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرتا نا تو کک نہ بچتا بندے کا۔ یہ بھی توبہ استغفار بندہ کرے، اور مرنے سے پہلے اگر اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور تو پھر بات ہے، ورنہ اگر ایسے مر گیا تو یہی گناہ، ایک گناہ اتنا بڑا ہے تو قیامت والا دن جو ہوگا، میں نے تو ایک گناہ کی بات کی ہے، اسی طرح کتنے گناہ ہیں بندے سے ہوتے ہیں۔ تو سارے بڑے بڑے گناہ جو ہیں نا وہ اتنے بڑے ہیں کہ دنیا اور جہان اور ہر چیز اسی ایک طرف رکھ دی جائے اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا گناہ جو ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی ہے، زنا کرنا ہے، قتل کرنا ہے، وہ اس طرح کے گناہ جو بڑے بڑے ہیں وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ایک ایک گناہ کا جو
اثر ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ دنیا اور مافیا جو کچھ دنیا میں ہے ان سب کو ایک طرف رکھ دو ایک پلڑے میں، وہ ایک گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے، اور جس کے اتنے زیادہ گناہ ہوں گے تو وہ کہاں سے لائے گا کہ وہ اپنا پلڑا برابر کرے اور پھر وہ جنت میں جانے والا بنے؟ بتاؤ کون لائے گا؟ تو لہٰذا یہیں پہ ہی سوچ لو کہ بھئی ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو بچا لے بندہ۔ تو روزہ جو ہے یہ بچانے کا اپنے آپ کو بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ اب بعض لوگ جو تھے نا، اب وہ یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے، یعنی یہ جو ہوتا ہے نا جنسی جو معاملات ہیں، جو جذبات ہیں، بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ خسی ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اسلام میں خسی ہونا حرام کر دیا گیا ہے۔ تو خسی ہونے کے بدلے میں اللہ نے روزے عطا فرمائے ہیں۔ روزہ جو ہے بندے کی رگوں میں وہ سستی پیدا کرتا ہے، اور وہ جو چستی ہوتی ہے نا جس سے بندے کا خون اتنا دوڑتا ہے کہ وہ پھر زنا اور بے حیائی کی طرف رغبت ہو، اللہ تعالیٰ نے روزے میں وہ چیز رکھی ہے کہ وہ بندے کے خون میں وہ سستی ہو جاتی ہے، اور بندے کا روزہ جو ہے جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو بندے کے خون کے اندر جو گردش ہوتی ہے، اس کے اندر وہ برائی یا وہ جو جس کی طرف رغبت ہوتی ہے بے حیائی کی، وہ اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کر جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس سے بندہ زنا اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے، گویا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور بدن کو جو ہے وہ بدن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ برائی بے حیائی کے خلاف جسم جو ہے خود ہی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا چاہیے، تلاوت میں، ذکر و درود میں، اچھی باتوں میں، لیکن جھوٹ اور چغلی، غیبت، فضول باتیں، گالی گلوچ، جنسی باتیں، بے حیائی کی باتیں اور اس طرح کی گندی باتوں میں، گندی چیزوں میں بندہ اپنی زبان کا روزہ ختم کر بیٹھتا ہے، کیونکہ جھوٹ بندے کے زبان کے روزے کو کھا جاتا ہے، چغلی روزے کو کھا جاتی ہے، غیبت، فضول باتیں، گالی گلوچ، جنسی باتیں، بے حیائی کی باتیں بندے کے زبان کے روزے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر بندے کے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شریعت کے اندر اٹھیں گے تو روزے دار ہوں گے۔ اگر کسی کا مال چرائیں گے تو روزے کو توڑ دیں گے۔ اگر کسی کی عزت پر حملہ کریں گے تو اپنا روزہ ختم کر بیٹھیں گے۔ اگر اپنے ہاتھ سے بندہ ایسے کام کرے گا جو فضول ہیں، غلط ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ روزے کو ختم کر بیٹھے گا۔ اسی طرح پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ پاؤں جو ہے وہ صرف اس طرف اٹھیں جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اگر بندے کے پاؤں برے کام کی طرف اٹھتے ہیں، بندہ برے کام کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے، مثلا فلم دیکھنے چلا جاتا ہے، سینما جاتا ہے، فلم دیکھنے چلا جاتا ہے، کھیل کود کے معاملے میں چلا جاتا ہے، بے حیائی برائی کے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اگر بندہ ایسے کاموں کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کا جو روزہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح بندے کی شرم گاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شرم گاہ کھولتا ہے کسی کے سامنے بے حیائی برائی کرنے کے لیے تو وہ اپنے روزے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بندے کی آنکھ کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کو اس طرف اٹھائے بندہ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر بندہ آنکھ سے فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، بے حیائی برائی، ہر وقت سینما اور اس طرح کی چیزیں، اور ہر گھر میں وہ ٹیلی ویژن اور ایسی چیزیں رکھی ہیں، اور ان کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے، ننگی تصویریں اور اوریانیت اور ایسی چیزیں اور ڈانس اور کھیل تماشے اور ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ گیمز اور اس طرح کی چیزیں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو وہ گما رکھتا ہے، تو بس وہ آنکھ کا روزہ ختم کر بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ روزے دار نہیں رہتی۔ صاحب زیرے اگر جسم کا ایک حصہ روزہ دار نہ رہے تو باقی جسم کیا رہے گا؟
مکاشفات القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جس نے اپنی آنکھ حرام سے پر کر لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو دوزخ کی آگ سے بھر دے گا۔ اسی طرح بندے کے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان سے باتیں بہت وہ باتیں سنیں جس کا اللہ حکم فرماتا ہے، جو شریعت میں جائز ہیں۔ اگر ڈھول باجے سنے گا، میوزک سنے گا، گانے سنے گا، نغمے سنے گا، لطیفے سنے گا، غیبت چغلی دوسرے کی سنے گا، دوسرے کی عیب ٹٹولے گا، ایسی باتیں سنے گا تو اپنے روزے کو تباہ کر دے گا، اس کا کان کا روزہ ختم۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کا عیب سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، شرمگاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ جسم کے کسی حصے سے بھی اگر بندہ برا کام، غلط کام کرتا ہے تو وہ روزے کو توڑ ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے روزے کے آپ پابند ہیں، غور کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ روزہ دار ہیں یا نہیں ہیں، دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ قیامت والے دن بندے کی زبان ہے اس کو بند کر دی جائے گی۔ جب بندے کی زبان بند ہو جائے گی پھر جسم کے اعضاء بولیں گے کہ روزے کے وقت اگر اس نے ایسی حرکتیں کی تو جسم کے اعضاء اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر کیا کریں گے وہاں؟ آج ہی اب روزہ رکھنا ہے تو پھر صحیح کرو کے رکھو، تو صحیح مسلمان بن جانا چاہیے، کیونکہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے انجوائے یور لائف نہیں ہے، انجوائے یور لائف نان مسلم کے لیے ہے۔ مسلمانوں کی انجوائے یور لائف جو ہے نا وہ ہے جنت میں، انتظار کرنا ہے، انتظار کرو مرنے کا، مرنے کے بعد انتظار کرو حشر کے دن کا، حشر کے دن انتظار کرو اللہ قبول کر لے اور جنت میں بھیج دے۔ اگر جنت میں بھیج دیا گیا پھر انجوائے یور لائف، موجہ کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مصیبت ہے، تو پھر ادھر کی انجوائے یور لائف جو ہے یہ آگے ساری تباہی ہے۔ اب آپ کے اوپر چوائس ہے، آپ کون سا چوائس لیتے ہو، آپ اچھے بنتے ہو یا برائی کی طرف جاتے ہو، یہ تو بندے کے اوپر ہے نا، جس چیز کو چاہے بندہ اختیار کرے۔ روزے جو ہیں 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور یہ روزہ جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ جو بوڑھا ہوتا ہے، بہت بوڑھا بندہ ہوتا ہے نا، جو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اگر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو احتیاطاً ویسے لکھتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اس کا بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، کیونکہ روزہ رکھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ روزہ ایک ٹائم روزہ رکھا جاتا ہے سحری میں، اور ایک ٹائم افطار کیا جاتا ہے، 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرے بندہ 2 مسکین کو کھانا 2 ٹائم کا کھلائے، تو صبح کا شام کا، یعنی کہ تو اس طرح سے وہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب دے دے گا، کیونکہ وہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تب اس پر ہوگا۔ اگر ایک عورت حاملہ ہے، اس کا پریگننٹ ہے، اس کا بچہ پیٹ میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی یہ ہے کہ وہ اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب وہ ڈلیوری ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، جتنے دن روزہ نہیں رکھا تھا پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے پڑیں گے روزے سارے۔ اسی طرح وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے بچے کو، وہ روزہ نہ رکھے، اگر پتہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے گی، دودھ وہ پلانے کا سلسلہ رک جائے گا، تو وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، روزہ نہ رکھے، اور جتنے دن روزہ نہیں رکھے گی گنتی رہے، وہ اس کو لکھتی جائے اور گن کے رکھے، اور پھر اتنے دن کے روزے رمضان کے بعد رکھنے پڑیں گے، کیونکہ روزہ معاف نہیں ہے۔ نماز بندے کی، عورت کی معاف ہوتی ہے مینسز کے دوران، روزہ پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ جو مینسز کے دوران بھی اگر وہ جو اب مہینے میں جو عورت کے دن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اگر روزے کے جتنے دن ہوں گے، جتنے دن وہ مینسز میں رہتی ہے وہ بھی دن گن کے رکھے، اور رمضان کے بعد وہ ان دنوں کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ اس میں جھوٹ بولنا، فضول کام کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ ایک روزہ کو آپ یوں سمجھ لیں، ایک غبارہ ہوتا ہے نا، غبارہ جس میں ہوا بھرتے ہیں، اس کی طرح سمجھیں۔ اگر روزہ اس طرح سمجھیں
تو پھر دیکھیں نا کہ جو جھوٹ اور غیبت ہوتی ہے نا، اگر بندہ جھوٹ اور غیبت کرے تو وہ غبارے میں بالکل اس طرح ہے جس طرح اس نے سوئی چھبوئی اور غبارہ پھٹ گیا۔ تو جھوٹ اور غیبت وہ غبارے کی ہوا نکال کے رکھ دیتی ہے۔ تو غبارے کی ہوا جب نکل جائے تو وہ غبارہ نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے نا، اس کا وہ غبارہ تو نہ رہا پھر۔ تو روزہ روزہ نہیں رہتا جب اس کے اندر جھوٹ اور غیبت کی سوئی چبو دی جائے تو وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ اور غیبت جو ہے روزے کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر مارتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں، اور بعض بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ اور غیبت ادھر کی ادھر ماری، دوسروں کی باتیں سنائی، فلاں کی ہے یہ ہے۔ آج کل سیاست کی باتیں ہوتی ہیں تو دوسروں کی یہ سیاست کی باتیں بھی جھوٹ ہوتی ہیں، اور فضول جو میڈیا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بندہ چلے، اور جو ہے نا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ دوسروں کی باتوں میں نہ آئے، کیا پتہ کس کی بات سچی ہے کس کی نہیں ہے۔ سچائی کی تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ اب تصدیق کرنے کی بندہ بیچ میں لگا رہے تو اپنے عبادت بھی ختم کر لے، تو یہ غلط ہے۔ بہتر عمل کیا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھے بندہ، ضرورت کے مطابق جو ضرورت ہے وہ انفارمیشن لے، وہ ضرورت کے مطابق لے، اور زیادہ ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا چھوٹی سی ہے، اس کے اندر لمبائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھے بندہ، جتنی ضرورت ہے اتنی انفارمیشن لے، اتنا علم لے، اس کو استعمال کرے، زندگی گزارے، اللہ کے ہاں مقرب ہو، دنیا بہتر آخرت بہتر، اللہ کے حضور رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ تو بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، یا بچہ جوان، اکثر کہتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 12 سال کے بچے کو، 11 سال کی لڑکی ہو اس کو روزے رکھواؤ، 12 سال کا لڑکا ہو اس کو روزے رکھواؤ۔ یہ بہت اہم ہے۔ 12 سال کے 12 سال کے بچے کو روزے رکھواؤ، اور 11 سال کی لڑکی کو روزے رکھواؤ۔ یہ روزہ اس وقت بالغ ہو جاتے ہیں بچے، تو ان کو روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے بندے کے اندر تقویٰ لاتا ہے، ضبط نفس لاتا ہے، صبر لاتا ہے، برائی گندگی سے حفاظت ہو جاتی ہے، شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، رحمت الہی آتی ہے۔ کتنی بڑی شان ہے بندے کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا، جماع کرنا، یا ایسا فعل جس سے بندہ انزال کر لے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات کر لے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی غبار یا کوئی ایسی چیز حلق کے اندر لے جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اذان صبح کے بعد جو ہے تو وہ اگر کسی عورت کو حیض یا مینسز آ جائیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جنابت کا عمل ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس میں دیکھنا ہے کہ بندہ اگر دن کے وقت سویا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، وہ غسل کر لے اور نماز پڑھے، پھر اسی طرح قائم رہے۔ تو قائے کرنا جو ہے اگر خود بندہ کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خود بخود آ جاتی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح سے روزے کے بارے میں انفارمیشن پوری لینی چاہیے کہ کون سا کام جو ہے کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے۔ اور اگر بندے کی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، یہ بیمار ہے، وہ پتہ ہے کہ اور زیادہ بیمار ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا، تو پھر روزہ اگر چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، اس کا پھر صدقہ دے دے، مسکین کا جیسے کھانا ہے 2 ٹائم کا۔ تو اسی طرح جو ہے جو بندے روزے کا خیال رکھتے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں ایسے ہیں جو اللہ کے حضور مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، نیکیوں کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے، اور صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اجر ہے بہت بڑا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ صبر ہے، اجر و ثواب بھی بہت بے حساب ہوگا، کیونکہ بندہ تمام خواہشات کو روک لیتا ہے، ان پر صبر کرتا ہے، زبان کو اپنے اعضاء کے جسم کے تمام اعضاء کو بندہ برے کاموں کی طرف سے روک لیتا ہے، گویا صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جو ہے نصف ایمان ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے نا، وہ رب کے نزدیک بہت مشک سے بھی بہت خوشبو بہت بہتر ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا روزے کی وجہ سے، وہ اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے۔
تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کے وقت کے بعد اگر بندہ مسواک نہ کرے بہتر ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ بدبو جو منہ کے اندر جو پیدا ہوگی وہ ہونے دیں، کیونکہ وہ اللہ کو پیاری ہے، اس لیے مسواک آپ نہ کریں۔ روزہ دار کا سونا، عبادت کرنا، سانس لینا، تسبیح کرنا، دعا کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک عبادت ہی عبادت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان بند ہو جاتے ہیں، نفس جو ہے اس کے لیے تزکیہ کا بڑا خوبصورت مہینہ آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اور برکت بندے کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ شیطان جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ بند ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے اس کی شر فساد فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو روزے کی نیت جو ہے بندہ کوشش کرے نیت پہلے رکھے، جس طرح آپ نیت جو ہوتی ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے۔ پلاننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، اس کا منصوبہ بندی کرتے ہیں پہلے، منصوبہ بندی ہمیشہ کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے، اس لیے روزے کی نیت روزہ رکھنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کا ٹائم جو ہوتا ہے سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی بندہ نیت کر لے تو یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ بندے کے اندر قربت الہی لاتا ہے، رحمت الہی لاتا ہے، برکت لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ جو ہے ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ اور کوشش کرے بندہ تو اسی کام کو جاری و ساری رکھے، کیونکہ عادت بن جاتی ہے، ایک مہینے میں جو عادت بنتی ہے پھر اگر بندہ اس کو ساری عمر وہ اس کے ساتھ جاری و ساری رہتی ہے بات، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بندہ جب اللہ کی قربت پاتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ چیزیں پیدا کرتا ہے اور عادت بن جاتی ہے، پھر ساری عمر باقی سال کے پورے باقی مہینوں میں بھی یہی عادت بندے کے اندر چلتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے پر رحمت فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اس کا روزہ دار ہوتا ہے، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہی، یعنی اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک اور بھی ہے جو کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور جو ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور بینات من الھدی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں، والفرقان، اور قرآن فرق کرنے والا ہے برائیوں میں، گناہوں میں، حلال میں، حرام میں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا ہے۔ اور یہ قرآن رمضان شریف میں آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک رمضان شریف میں سنایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں کسی بندے کو قرآن پاک سنائیں، اپنی اصلاح کرائیں، کہ اپنے قرآن پاک کے پڑھنے میں غلطیاں جو ہیں وہ دوسرا بندہ ہماری غلطی جو پڑھا لکھا سمجھدار ہیں ان سے آپ قرآن سنا کے اپنی غلطیاں ٹھیک کروائیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے تو پاک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو ہر رمضان میں وہ قرآن پاک جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کسی نیک بندے کو قرآن سنائیں، اپنی غلطیاں ٹھیک کرائیں، اور قرآن پاک کو بار بار پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے یہ رمضان اور قرآن شفاعت کرنے والے ہوں گے، تو اس لیے ان کی شفاعت بندے کو جنت میں لے جائے گی، اللہ سے جھگڑا کریں گے اور بندے کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان اور قرآن کے ساتھ محبت اور پیار عطا فرمائے اور جنت میں داخل کرا کے ہمیں مشرف فرمائے، آمین۔